ڈاکٹر ذکر، آپ نے کہا کہ قرآن میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ میں نے عربی گرامر میں 20 سے زیادہ غلطیاں دیکھی ہیں، اور میں آپ کو ان میں سے کچھ بتاؤں گا۔ ان میں سے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والسابعون، بھائی سورہ بقرہ اور الحج میں والذین ہادوا والصابئین، کون سا صحیح ہے؟ السبیون یا السبیون؟ صابرین۔ نمبر 1۔ نمبر 2، بھائی تم نے کہا بھائی ایک وقت میں ایک سوال۔ ہاں، لیکن وہی چیز آپ نے سورہ طٰہٰ 63 میں فرمایا اِنَّ ہَٰذَیْنِ لَسَاحِرَانِ، غلطی اِنَّ ہَٰذَیْنِ لَسَاحِرَانِ، کیا آپ اس کی وضاحت کر سکتے ہیں؟ اور اس سے بھی بڑھ کر غلطیاں ہیں۔ بھائی ہم آپ کو سوال کے صرف پہلے حصے کی اجازت دیں گے، دوسرے حصے کی ہم اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ ہم نے کہا ہے کہ ہم اجازت دیں گے، ٹھیک ہے، پر سوال وقت آ کے دوسروں کو بھی موقع ملے۔ ٹھیک ہے۔ بھائی نے بہت اچھا سوال کیا ہے، میں زیادہ ہم آہنگ اور متفق ہونا چاہوں گا۔ اس نے تمام بیس گرامیٹیکل پوائنٹس کا ذکر کیا ہے، اور وہ کتاب جس کا حوالہ وہ عبد الفادی نے دیا ہے، عبد الفادی ٹھیک ہے، کیا قرآن پاک ہے؟ میں کچھ چیزیں دیکھ سکتا ہوں؟ ہاں الحمدللہ میری بینائی اچھی ہے۔ میں تمام بیس کو ایک ساتھ جواب دوں گا کیونکہ میں نے کتاب پڑھی ہے۔ میں انشاءاللہ تمام بیس کا جواب دوں گا انشاءاللہ۔ پہلا نقطہ یہ نوٹ کریں کہ سارا عربی گرامر قرآن سے لیا گیا ہے۔ قرآن سب سے اعلیٰ عربی کتاب تھی، ایک ایسی کتاب جس میں سب سے بلند پایا ادب تھا۔ سارا عربی گرامر قرآن سے اخذ کیا گیا ہے۔ قرآن گرامر کی نصابی کتاب ہے۔ چونکہ قرآن گرامر کی نصابی کتاب ہے اور سارا گرامر قرآن سے اخذ کیا گیا ہے، اس لیے قرآن میں کبھی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ پہلا نقطہ۔ دوسرا نقطہ یہ ایسے ہے جیسے آپ ایک فٹا لیں اور اس پر پیمائش درج ہو اور آپ کہیں کہ پیمائش غلط ہے، یہ غیر منطقی لگتا ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ عرب کے مختلف قبائل میں، اور آپ عربی جانتے ہیں اور ڈاکٹر ولیم کیمبل بھی اس بات سے متفق ہوں گے، مختلف عرب قبائل میں گرامر بدلتی رہتی ہے۔ کسی عرب قبیلے میں ایک لفظ مؤنث ہے، وہی لفظ دوسرے قبائل میں مذکر بھی ہو سکتا ہے۔ عرب کے دوسرے قبائل میں، مختلف قبائل میں گرامر بدلتی رہتی ہے، حتیٰ کہ جنس بھی بدلتی رہتی ہے۔ تو کیا آپ قرآن کو اس ناقص گرامر سے پرکھیں گے؟ نہیں۔ اور مزید یہ کہ قرآن کی فصاحت و بلاغت اتنی بلند ہے کہ یہ بہت برتر ہے۔ اور آپ جانتے ہیں انٹرنیٹ پر مختلف کتابیں ہیں، آپ دیکھیں 12 گرامر کی غلطیاں، 21 گرامر کی غلطیاں، عبد الفادی 20 گرامر کی غلطیاں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غلطیاں عیسائی لوگوں نے نکالی ہے؟ یہ غلطیاں کس نے نکالی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کس نے نکالی ہے؟ مسلمانوں نے۔ مسلمان علماء جیسے کہ زمخشری، انہوں نے یہ کیا کہ قرآن کی گرامر اتنی بلند ہے کہ وہ عربی کے روایتی استعمال کے خلاف جاتی ہے۔ قرآن کی گرامر اتنی بلند ہے، قرآنی گرامر کی بلندی کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے مثالیں پیش کی، اور میں آپ کو چند مثالیں دوں گا جو اس کے تمام بیس سوالات کا جواب ہوں گی۔ وہ مثال دیتے ہیں جیسے کہ قرآن پڑھتے ہوئے اس میں آتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے تمام رسولوں کو جھٹلایا، انہوں نے رسول کو جھٹلایا، یہ ذکر ہے۔ اب ولیم کیمبل نے کہا نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا، ہم تاریخ سے جانتے ہیں کہ ان کے پاس صرف ایک ہی رسول بھیجے گئے تھے، تو یہ گرامر کی غلطی ہے۔ قرآن کو کہنا چاہیے تھا قوم نے رسول کو جھٹلایا، نہ کہ رسولوں کو۔ میں آپ سے متفق ہوں، عام فہم گرامر کے لحاظ سے جیسا کہ آپ اور میں جانتے ہیں یہ غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ عربوں کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھیں تو قرآن کی خوبصورتی کیا ہے؟ قرآن کی خوبصورتی یہ ہے کہ قرآن رسول کی بجائے رسولوں کا ذکر کیوں کرتا ہے؟ آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ تمام رسولوں کا بنیادی پیغام ایک ہی تھا کہ اللہ ایک ہے، توحید کے بارے میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں۔ قوم لوط جب اپنے رسول کو جھٹلاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ در حقیقت تمام رسولوں کو جھٹلا رہے ہیں۔ دیکھیں اس کی خوبصورتی، دیکھیں اس کی فصاحت، الحمدللہ۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ غلطی ہے، یہ کوئی غلطی نہیں ہے۔ اسی طرح انوج سرووج جیسے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کن فیکونو، یعنی ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہونا چاہیے
کن فیکولنا یعنی ہو جا اور وہ ہو گیا. دوبارہ عربی میں ماضی کا صیغہ کن فقالہ ہے. یہ کن فیکون نہیں ہے، لیکن کن فیکون زیادہ اعلیٰ ہے. اس میں کہا گیا ہے اللہ وہ تھا، ہے اور کر سکتا ہے، ماضی، حال اور مستقبل. شکریہ ڈاکٹر نائک. سوال یہ ہے کہ کیا بائبل میں مزید کوئی ریاضیاتی تضادات موجود ہیں؟ یہ کیا ہے، بائبل یا اسلام؟ معاف کیجیے گا، کیا اسلام میں مزید کوئی ریاضیاتی تضادات ہیں یا اور بھی ہیں؟ یہ بائبل ہے یا اسلام؟ مجھے نہیں معلوم، میں دونوں کا جواب دوں گا. یا اور بھی ہے؟ یہ بائبل ہونا چاہیے کیونکہ میں نے تضاد کے بارے میں بات کی تھی. اسلام کے بارے میں قرآن کی سورہ نساء آیت 82 کہتی ہے کیا وہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سے تضادات ہوتے. بائبل میں مزید تضادات کے حوالے سے 5 منٹ تو بالکل ناکافی ہوں گے. اگر مجھے 5 دن بھی دے دیے جائیں تو بھی مشکل ہے. خیر، میں صرف چند ایک کا ذکر کروں گا. یہ دوسری کتاب سلاطین باب نمبر 8 آیت نمبر 26 میں ذکر ہے کہ اخزیہ جب بادشاہ بنا تو اس کی عمر 22 سال تھی. دوسری تاریخ باب نمبر 22 آیت نمبر 2 میں لکھا ہے کہ جب وہ بادشاہ بنا تو اس کی عمر 42 سال تھی. تو کیا وہ 22 سال کا تھا یا 42 سال کا؟ ریاضیاتی تضاد. مزید یہ کہ دوسری تواریخ باب نمبر 21 آیت نمبر 20 میں لکھا ہے کہ اخزیاہ کے والد یورام نے 32 سال کی عمر میں حکومت شروع کی اور 8 سال حکومت کی اور وہ 40 سال کی عمر میں فوت ہوا. فوراً اخزیاہ اگلا حکمران بنا جس کی عمر 42 سال تھی. باپ 40 سال کی عمر میں فوت ہوا. فوراً بیٹا حکومت سنبھالتا ہے جس کی عمر 42 سال ہے. بیٹا باپ سے 2 سال بڑا کیسے ہو سکتا ہے؟ یقین کریں ہالی ووڈ کی فلم میں بھی آپ یہ نہیں دکھا سکتے. ہالی ووڈ کی فلم میں آپ ایک یونیکارن دکھا سکتے ہیں جس کا میں نے اپنی گفتگو میں ذکر کیا تھا. یونیکارن. آپ وہاں لال بیگ بھی دکھا سکتے ہیں جن کا بائبل میں ذکر ہے، لال بیگ، اژدہے اور سانپ بھی. لیکن ہالی ووڈ میں آپ یہ بھی نہیں دکھا سکتے کہ بیٹا باپ سے 2 سال بڑا ہو. یہ تو معجزہ بھی نہیں ہو سکتا. یہ تو معجزے میں بھی ممکن ہے. ناممکن. معجزے میں آپ کسی شخص کی کماری ماں سے پیدائش دکھا سکتے ہیں، لیکن معجزے میں بھی آپ یہ نہیں دکھا سکتے کہ بیٹا باپ سے 2 سال بڑا ہو. آگے اگر آپ پڑھیں تو بائبل میں یہ ذکر ہے سمویل دوم کے باب نمبر 24 آیت نمبر 9 میں کہ جو لوگ میدان جنگ میں شامل تھے ان لوگوں کی فہرست سمویل دوم کے باب 24 آیت نمبر 9 میں دی گئی ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ اسرائیل کے 8 لاکھ مردوں نے حصہ لیا اور یہودا کے 5 لاکھ مردوں نے حصہ لیا. اگر آپ دوسری جگہ بھی دیکھیں تو یہی بات ہے. پہلا تواریخ باب 21 آیت نمبر 5 اس میں لکھا ہے کہ اسرائیل کے مردوں میں سے 11 لاکھ لوگوں نے میدان جنگ میں حصہ لیا اور یہودا کے 10,460 مردوں نے حصہ لیا. تو کیا اسرائیل کے مردوں میں سے 8 لاکھ لوگوں نے حصہ لیا تھا یا پھر 11 لاکھ؟ کیا یہودا کے 5 لاکھ لوگوں نے حصہ لیا تھا یا 10,460؟ یہ ایک بالکل واضح تضاد ہے. مزید یہ کہ بائبل میں 2 سموئیل 6 آیت 23 میں ذکر ہے کہ میکال جو ساؤل کی بیٹی تھی اس کے کوئی بیٹے نہیں تھے. 2 سموئیل باب 21 آیت 8. میکال ساؤل کی بیٹی کے 5 بیٹے تھے. ایک جگہ لکھا ہے کہ نہ کوئی بچہ، نہ بیٹا، نہ بیٹی. دوسری جگہ 5 بیٹے. مزید یہ کہ اگر آپ پڑھیں تو متی کی انجیل باب 1 آیت 16 میں ذکر ہے کہ یسوع مسیح کی نسب نامہ کے بارے میں لکھا ہے. یہ نسب نامہ ان پر اور لوکا پر بھی مبنی ہے. باب نمبر 3 آیت نمبر 23، اور اس میں لکھا ہے کہ یسوع کے والد یعنی یوسف ان کے والد متی کی انجیل باب 1 آیت 16 کے مطابق یعقوب تھے اور لوکا باب 3 آیت 23 کے مطابق یوسف کے والد حالی تھے. یا یسوع کے والد یوسف کے 2 والد تھے. آپ ایسے شخص کو کیا کہتے ہیں جس کے 2 والد ہوں؟ تو کیا وہ حالی تھا یا یعقوب؟ شکریہ ڈاکٹر صاحب. نائت بہت شکریہ. جی خوش آمدید دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے 4 آسمانی کتابیں نازل کی: تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید.
اب قرآن مجید سے پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی، تورات، زبور، انجیل، تو اس کی حفاظت کا کوئی انتظام نہیں تھا، اور کوئی انتظام نہ ہونے کی وجہ سے ان کتاب میں جو ہے نا رد و بدل کی گئی، ان میں تبدیلیاں کی گئی، لوگوں نے اپنے طرف سے کچھ الفاظ وغیرہ ایڈ کر دیے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام بھیجے، اور تمام نبی نے اس بات کی محنت کی کہ یہ لوگ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائے۔ اب انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتے، اور انبیاء کی تربیت وہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء نہایت ہی معصوم ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پیغامات وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی، تورات، زبور، انجیل، تو وہ سب ایسی تھی کہ ان میں تبدیلیاں کی گئی، اسی وجہ سے وہ کتابیں اپنی اصلی حالت سے نکل گئی۔ وقت گزرتا گیا، ہزاروں سال گزر گئے، جب آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول ہوا، اور جب آخری کتاب نازل ہوئی قرآن مجید، تو چونکہ قرآن مجید کا تا قیامت رہنا تھا، تا قیامت جتنے بھی لوگ آئیں گے تو وہ سب قرآن مجید کی طرف ہی آئیں گے، قرآن مجید کے علاوہ کہیں بھی وہ نہیں جائیں گے۔ تو یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی، تو وہ قرآن جو ہے نا اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے لی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لے، 1450 سال تقریباً گزرنے والے ہیں، اور گزر بھی گئے، ابھی تک قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ جہاں جو لفظ جیسا تھا ویسا ہی ہے، اور تا قیامت ویسا ہی رہے گا۔ زبر زیر اس میں کوئی تبدیلی یا اس میں کوئی غلطی وغیرہ نہیں آئے گی، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کی حفاظت اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے لی۔ اب چونکہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے آپ کو عربک زبان پہ مکمل عبور حاصل کرنا ہوگا، کیونکہ قرآن عربی میں ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے نازل کیا ہے اس قرآن کو عربی زبان میں۔ تو عربی زبان سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر آپ صرف قرآن مجید کی ٹرانسلیشن دیکھیں گے تو آپ تو سمجھ جائیں گے، لیکن جو مقصد، جو فہم آپ نے حاصل کرنا ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ قرآن کی جو گرامر ہے اس کو آپ سیکھیں۔ عربی زبان کے گرامر جس کو صرف اور نحو کہتے ہیں وہ آپ سیکھیں۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے آپ کو احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ وہ آپ کو تلاش کرنا ہوگا۔ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ کون سی حدیث صحیح ہے، کون صحیح نہیں ہے، کون سی حدیث کا مرتبہ کس جگہ پر ہے۔ تو یہ سب چیزوں کا علم جب آپ کے پاس ہو، پھر جب آپ قرآن کو دیکھیں گے اور پڑھیں گے تو ہر ایک آیت پر آپ سمجھیں گے، پھر آپ یہ اعتراض نہیں کریں گے کہ اس میں غلطی ہے، اس میں نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اگر کہیں پر آپ کہیں کہ یہ غلطی ہے تو اس میں آپ کے علم کی کمی ہوگی۔ تو یہ بندہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے کہتا ہے کہ قرآن میں 20 غلطیاں ہیں، اللہ کے فضل سے قرآن میں کوئی بھی غلطی نہیں۔ اگر یہ آپ کے علم کی کمی ہے جو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن میں کوئی غلطی ہے، ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جو کتاب انسان کی ہدایت کے لیے ہو اور تا قیامت ہو تو اس میں جو ہے نا غلطی کی بالکل کوئی گنجائش نہیں۔ اور یہ کتاب کسی انسان کا کتاب نہیں کہ اس میں غلطی ہو جائے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام میں پھر کوئی بھی غلطی ممکن نہیں۔ تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔